بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا آج کا جو تاریخ اسلام کا سبق ہے اس کا عنوان ہے وادی یثرب، کچھ احوال کچھ واقعات۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اپنی روایت کے مطابق ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے سبق میں ہمارا عنوان کیا تھا اور پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا قبائل عرب میں دعوت اسلام، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا پیغام دینے کے لیے کن کن قبائل عرب میں گئے اور ان کی کیا کارگزاری رہی۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ مکہ والوں کو مسلسل دعوت و تبلیغ کرنا، اپنے گھر والوں سے کوششیں کرنا، طائف کی طرف جانا، بنو کندا اور عبداللہ والوں کی طرف جانا، یہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر مندیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبائل عرب کو دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مستقل کوشاں رہیں، اور اسی کے لیے عرب قبائل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل رابطے میں رہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواسم عربیہ کا انتخاب فرمایا، یعنی عرب جو اپنے میلے بازار وغیرہ لگایا کرتے تھے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھتے۔ اگرچہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری مشکلات بھی پیش آئیں، اور وہ کیا مشکلات تھیں یہ بھی ہمارے گزشتہ درس کا حصہ تھا، اس میں ہم نے پڑھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جہد مسلسل کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جد و جہد میں اور محنتوں میں لگے رہے۔ پھر قبائل عرب کے کیا رویے ہوتے تھے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو کیسے رد کیا کرتے تھے، کیسے قبول نہیں کرتے تھے، اس بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور گزشتہ ہی درس کا ایک دوسرا حصہ بھی یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے والی چند معزز ہستیاں، ان کے بارے میں پڑھا۔ تو یوں ہمارا پچھلا جو درس تھا اس کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وادی یثرب، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یثرب جو ہے وہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ آج ہم اس وادی کے کچھ احوال، کچھ واقعات، کچھ حدود اربع وغیرہ اس سبق میں ہم جانیں گے۔ پچھلے سبق سے ربط جوڑنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز سے ان کو دعوت دی اور اسلام کے قریب لانے کی کوشش کی، لیکن مکہ والوں کا شرک کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عناد ان کی طبیعت میں تھا، ضد اور ہٹ درمی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر نازل کر۔ تو یہ صرف ضد میں آ کر ہی آدمی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے، لہذا ان کا ضد، ان کا عناد، ان کی ہٹ درمی ان کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کا رخ کیا تو طائف والوں نے انتہائی جہالت دکھائی اور معاملے کو بلا سوچے سمجھے جلد بازی مچائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبائل عرب کا رخ کیا تو اکثر قبائل عرب اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے۔ کسی نے کہا سرداری ملے گی یا نہیں ملے گی، کسی نے کہا کہ سب ہم عرب کے مخالف ہو جائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم بڑی مضبوط اتحادی لوگوں سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم وہ معاہدے نہیں توڑ سکتے۔ الغرض ان کے تمام تر جوابات ان کی کم فہمی پر مشتمل تھے۔ اب جب چاروں طرف سے یہ والے احوال پیش آ گئے تو ہمیں ایک علاقہ نظر آتا ہے جس کی خوش قسمتی ایسی تھی کہ اب ساری دنیا اور دنیا آخرت اور ہر جگہ ان کی خوش قسمتی پر لوگ رشک کریں گے اور ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور یہ تھے اہل مدینہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سنا، سمجھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، اور یوں مدینہ اسلام کی کرنوں سے چمک اٹھا۔ تو مدینہ والوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ابتدائی ملاقات ہوئی، وہ کسی سفارتی سلسلے میں آئے تھے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے کسی درس میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو انہی ملاقات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا آمنا سامنا ہوا اور ان کے ان پر بڑے اچھے اثرات پڑے، ان کو اسلام کی سمجھ آنے لگی۔ پھر یہ ایک دم اسلام قبول نہیں کر لیا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی 3 سال تک کا تعلق رہا، اور اس 3 سال کے دورانیے میں ان کو دین اسلام کا مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا، لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وادی یثرب جو تھی وہ مدینہ بن گئی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وادی یثرب
ہے کہاں؟ تو اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو یہ جو حجاز کا صوبہ ہے جس میں مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ اور اسی طریقے سے تبوک اور اس طرح کے جو علاقے آتے ہیں، ینبع، رابع، جدہ وغیرہ، یہ سارا کا سارا جو ساحلی علاقہ ہے بحیرہ کلثوم کے ساتھ جو لگتا ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو حجاز کے اندر ہی یہ مکہ، مدینہ اور یہ سب موجود ہیں۔ اور اگر ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف دیکھیں تو یہ شمال مغربی سمت میں پڑتا ہے اور اس کے عقب میں، اس کے مغرب میں بحیرہ کلثوم وغیرہ ہے، اور یہ عرب کا بالکل درمیانی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کو نخلستان سے تعبیر کیا جاتا ہے، نخلستان یعنی جہاں پر کھجور وغیرہ ہوں۔ پھر اس علاقے کے نام کے حوالے سے ہے کہ اس کا نام کیا ہے اس خطے کا، تو تاریخ میں اس کے متعدد نام آتے ہیں، 30 سے اوپر تک کچھ اس کے نام آتے ہیں، جس میں معروف نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو اس خطہ کا نام تھا وہ یثرب ہی تھا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے یہاں پر تو اس کو مدینۃ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو شہر کہا جانے لگا، جو کثرت استعمال کی وجہ سے مدینہ رہ گیا۔ علاوہ ازیں اس کا ایک نام طیبہ یا طابہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سیرت نگاروں نے قریباً 29 نام مدینہ منورہ کے ذکر کیے ہیں کہ مدینہ منورہ کے یہ سارے کے سارے نام ہیں۔ اگر اس خطے کا موسم اور آب و ہوا کے حوالے سے ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہاں نخلستان نظر آتا ہے، پورا کا پورا مدینہ نخلستان تھا، یعنی کھجوروں کے جھنڈ میں ایک پانی سے وافر مقدار میں پانی سے بھرپور جگہ۔ چونکہ عرب پورا کا پورا صحرا ہے تو اس طرح کا مقام ملنا ان کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ جہاں پر کھجوروں کے درخت بھی ہوں، جہاں پر پانی بھی ہو۔ تو مدینہ منورہ اس حوالے سے بڑا مالا مال تھا اس دولت سے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خطے میں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت وہاں 24 ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے تھے۔ علاوہ ازیں یہ پورا کا پورا جو خطہ ہے، جو پورا کا پورا علاقہ ہے، اپنی سرسبزی اور شادابی میں مشہور ہے، اور یہاں کی جو زمین ہے وہ بنجر یا چٹیل نہیں ہے جیسے کہ عام عرب کی زمین ہے، بلکہ قابل کاشت یہاں کی زمین ہے۔ اسی وجہ سے جو زیادہ تر انصار حضرات تھے، اوس و خزرج کے حضرات تھے، وہ کھیتی باڑی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا اس وقت کل رقبہ کتنا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اس کو ہم طول و عرض سے ناپتے ہیں کہ یہ لمبا کتنا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ 15 میل کی لمبائی پر مشتمل تھا، اور اگر ہم اس کی چوڑائی کا مطالعہ کریں تو 12 میل کی اس کی چوڑان تھی، 12 میل کی چوڑائی پر مشتمل تھا۔ پھر یہ کہ مکہ مکرمہ سے کتنی دور تھا، کتنی مسافت پر مدینہ منورہ مشتمل تھا، تو قریباً 300 میل، جو کہ اگر ہم آج کل کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 350 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ وہ مسافت ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پائی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تقریباً 300 میل اور 350 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہیں۔ پھر مکہ والوں سے کیا ان کے تعلقات تھے، کیا رابطہ رہتا تھا مکہ والوں سے، کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں؟ تو اگر اس حوالے سے ہم ان کا تاریخی پس منظر پڑھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو مدینہ منورہ ہے مکہ والوں کا گویا یہ ایک تجارتی اڈا تھا۔ یہ اپنی تجارت میں جب جایا کرتے تھے تو ان کو لازماً مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور پھر جیسے ایک عام جگہ ہوتی ہے کہ جب جس جگہ سے گزریں گے تو اس کی چیزیں بھی استعمال کیا کریں گے، ان کے لوگوں سے بھی تعلقات ہو جائیں گے، ان سے کچھ خرید و فروخت بھی ہوا کرے گی، کچھ ان سے سامان لے کے آگے بیچیں گے، کچھ وہاں سے فروخت کریں گے۔ قرآن مجید کی جو صورت قریش میں آیا ہے کہ قریش پہ اللہ تعالیٰ نے 2 سفر کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس میں رحلۃ الصیف کا تذکرہ ہے کہ جو گرمی کا ان کا سفر ہے وہ شام کی طرف ہوتا ہے۔ تو رحلۃ الصیف کا جو مقام تھا یا جو اس کی سرحدی پٹی تھی یہ مدینہ منورہ لگتی تھی، جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ مدینہ میں آیا کرتے تھے۔ اوس و خزرج سے بھی ان کے تعلقات تھے، علاوہ ازیں یہودیوں سے بھی ان کے تعلقات تھے، اور وہ واقعہ تو تاریخی ہے کہ جب اوس و خزرج کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کسی اتحادی کی ضرورت تھی تو ان دونوں کی نظر فوراً مکہ مکرمہ والوں کی طرف گئی تھی، اور پھر وہ ایک قسمت تھی ان کی کہ ان کی ملاقات جنگی معاملات کو ترویج اور اس کو آگے بڑھانے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، اور ان کی سعادت ابدیہ ان کے ماتھوں پر لکھ دی گئی۔ علاوہ ازیں اگر ہم مدینہ کے عقب میں دیکھیں، مدینہ کے پیچھے دیکھیں تو ہمیں بحر کلثوم نظر آتا ہے جس کو بحیرہ احمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مدینہ منورہ کے عقب میں یا مدینہ منورہ کے مغرب میں موجود تھا، اور مدینہ منورہ سے بحر کلثوم کا فاصلہ اگر ہم دیکھیں تو قریباً 70 میل کے فاصلے پر یہ بحیرہ احمر یا بحر کلثوم مدینہ کے عقب میں ہمیں ملتا ہے۔
علاوہ ازیں اگر ہم مدینہ منورہ کے احوال دیکھیں، وادی یثرب کے احوال دیکھیں اور مدینہ منورہ کے حدود اربع کا جائزہ لیں کہ یہ کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، کیا اس کے آگے پیچھے کون سی چیزیں تھیں، تو اس کی لمبائی کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ 15 میل لمبا تھا، اور اس کے دونوں اطراف کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اس کے احد پہاڑ ہے، وہ مشہور پہاڑ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے دوسری طرف جو تھا وہ عیر پہاڑ تھا، اور اس کے درمیان میں یعنی ان کے پیچھے قریباً 12 سے 14 میل کا فاصلہ ہے۔ علاوہ ازیں اگر مدینہ کی ہم عرض دیکھیں، مدینہ منورہ کی چوڑائی کا مطالعہ ہم کریں تو یہ دو لابے یا دو لابوں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ لابوں کا مطلب یہ ہے کہ آتش فشاں جو پھٹتے تھے، عرب کی زمین میں بہت زیادہ لاوے تھے جو اندر ہی اندر پکتے رہتے تھے اور پھر یہ پھٹتے تھے تو وہاں کی ساری زمین کالی اور سیاہ بالکل ہو جایا کرتی تھی، اور وہاں کے پتھر تک بالکل جلے ہوئے سے اور ہو جاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو دو لابوں کے درمیان دو آتش فشاں جو پھٹے تھے ان کا جو خطہ تھا ان کے درمیان یہ آباد تھا، اور یہ ان دو لابوں کے درمیان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خطے کی طرف ہجرت کر کے گئے، 8 سے 10 میل کا درمیانی ایک علاقہ تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا مرکز بنایا۔ تو الحمدللہ یہاں جا کر ہمارا درس پایہ تکمیل کو پہنچا۔ وادی یثرب کے ہم نے احوال اور واقعات جانے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کا مرکز اور منبع جہاں سے اسلام کی شاخیں پھوٹنی تھی، اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچنا تھا، وہ یثرب بنا جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا۔ پھر ہم نے یثرب کا کچھ محل وقوع جانا، اور یثرب کے مختلف جو نام تاریخ میں مذکور ہیں، سیرت نگاروں نے ذکر کیے ہیں، ہم نے وہ پڑھے، یہ جانا۔ علاوہ ازیں مدینہ کی آب و ہوا اور اس کا موسم کیسا تھا، وہاں کے جغرافیائی حالات کیسے تھے، یہ ہم نے جانا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ کا کل رقبہ، لمبائی، چوڑائی وغیرہ کتنی تھی، یہ جانا، اور آخر میں اس کی حدود اربع وغیرہ کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا۔ تو یوں یہاں پر پہنچ کر الحمدللہ ہمارا درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تب اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔